اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا منہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار متعدد احادیث فضیلت امیر المومنین میں بیان فرمائیں. ان میں سے ایک مختصر سی حدیث تبرکاً آپ کے سامنے پیش کی کہ علی مجھ سے، رسول فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست کہ تر کنم سر انگشت و صفحے بے شمارم. کہ اس قدر فضائل زیادہ ہیں کہ انسان جب مطالعہ کرتا ہے امام علی علیہ السلام کے فضائل کا اور پھر اس کے بعد اسے بیان کرنا چاہتا ہے یا لکھنا چاہتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ کہاں سے شروع کرے، کس فضیلت کو لے، کس فضیلت کو چھوڑے، حیران رہتا ہے. اسی طریقے سے آج میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں یہ حیرانی اس میں بھی شامل ہے. آپ کی جو خطبوں اور تحریر اور کلمات قصار پر مبنی کتاب جو سید رضی نے کمپائل کی، اس میں بہت ہی جو آپ نے اپنے دل کی باتیں کی ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ نہج البلاغہ کا کیا مطلب ہے. قرآن کریم کے بعد سب سے عظیم اور سب سے اہم کتاب ہے نہج البلاغہ. اس کے اندر جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے کہ علی امت سے شکایت رکھتے ہیں، امت سے گلے رکھتے ہیں، شکوے رکھتے ہیں. چنانچہ چند شکوے آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایک وصیت آپ کی نہج البلاغہ ہی سے پیش کروں گا اور اس کے بعد متصل مصائب سے. سب سے پہلی بات نہج البلاغہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے کہ جو سید رضی سے پہلے بھی بہت سے علماء نے اس پر کام کیا، محدثین نے کام کیا اور کمپائل کی ہے اس طرح کی کتابیں، لیکن نہج البلاغہ جیسا جامع کسی نے کام نہیں کیا تھا. خطبہ نمبر 17 آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اشکو، اللہ سے مجھے شکایت ہے، اللہ کے سامنے میرے یہ گزارش ہے. کیا؟ من معشرین یعیشون جہالا و یموتون ضلالا. کہ اس گروہ سے مجھے شکایت ہے کہ جو جاہلوں کی طرح رہتا ہے اور گمراہوں کی طرح مر جاتا ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد قرآن کا ذکر کیا کہ قرآن کو ان لوگوں نے بالکل بے اہمیت رکھا ہے. قرآن کو ایک ایسی چیز کی طرح رکھا ہے کہ جو بالکل بے اہمیت اور نعوذ باللہ بالکل بے وقت چیز ہو. پھر اس کے بعد آپ نے اسی خطبے میں فرمایا کہ ولا عندہم انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر. کہ یہ افراد، ان کا حال یہ ہے کہ یہ میت الاحیاء ہیں. نہج البلاغہ ہی میں ایک ایسا معاشرہ کہ جس معاشرے میں گناہ ہوں، جس معاشرے میں نیکیاں کم ہوں اور گناہ زیادہ ہوں، صالح افراد کم ہوں اور گناہگار زیادہ ہوں، اس معاشرے میں انسان کو جو اصطلاح استعمال کی ہے امام نے وہ میت الاحیاء، یعنی زندہ ہیں لیکن لاش کی طرح، یعنی زندہ لاشیں ہیں جو اپنی
حرکت تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ حرکت کسی نتیجے اور کسی ہدف پہ نہیں پہنچ رہی۔ پھر اس کے بعد خطبہ نمبر 41 فرمایا کہ لقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر اہلہ الغدر کیسن، کہ وہ زمانہ ہے، جس زمانے میں میں رہ رہا ہوں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں جو مکر و فریب کرنے والا انسان ہے، دغا باز انسان ہے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں 420 انسان ہے، وہ انسان اسے کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان ہے، یہ بہت مدبر انسان ہے، بہت زبردست اس کی پلاننگ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فقط یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ لوگوں کو مکر و فریب سے دھوکہ دیتا ہے اور اپنا جو نفع ہے، فائدہ ہے، وہ ان سے اٹھاتا ہے۔ پانچویں چیز جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے خطبہ نمبر 39 خطبہ، منیت بمن لا یطیع اذا امرت ولا یجیب اذا دعوت۔ شکایتیں ہیں، دل غم سے بھرا ہوا ہے علی کا۔ علی وہ ہیں کہ جو پوری زندگی لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے بے چین ہیں، کس طریقے سے ہدایت کریں، کس طریقے سے لوگوں کے فلاح کا کام کریں۔ چنانچہ راتوں کو نجف کی گرمی میں، عراق کی گرمی میں آپ کنواں کھودتے ہیں اور جب پانی نکلتا ہے تو پھر آپ کاغذ منگواتے ہیں اور اس کنویں کو لوگوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی مزد کے۔ تو یہ کام معمولی نہیں ہے۔ کہہ دینا، اے سی میں بیٹھ کر یہ باتیں کر لینا آسان ہے، لیکن ان باتوں کو تصور کرنا، محسوس کرنا مشکل کام ہے۔ منیت بمن لا یطیع اذا امرت، ایک ایسے گروہ سے میرا واسطہ ہے کہ جس گروہ کو جب میں کہتا ہوں کہ کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہوں تو وہ اس کو اطاعت اس کی نہیں کرتے، وہ بات نہیں مانتے۔ جب میں انہیں اپنے پاس بلاتا ہوں کسی کام کے سلسلے میں تو وہ جواب ہی نہیں دیتے، لا یجیبو، جواب ہی نہیں دیتے۔ تو یہ امام کا غم ہے، اور اسی غم کو مزید آپ نے خطبہ نمبر 27 خطبے میں آپ نے لقد ملأتم قلبی قیحا وشحنتم صدری غیظا، کہ تم نے میرا سینہ زخمی کر دیا ہے، میرا سینہ پیپ سے بھر دیا ہے۔ یعنی زخم جب بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ پیپ آ جاتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا سینہ پیپ سے بھرا ہوا ہے اور میرا جو دل ہے وہ زخمی ہے تمہارے ان باتوں سے۔ کہ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی کو تدبر نہیں آتا، علی کو تدبیر کرنا، پلاننگ کرنا نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ پلاننگ اس کی کامیاب ہوتی ہے کہ جس کی بات مانی جاتی ہے۔ جب میں کوئی پلان کرتا ہوں، میں کوئی تدبیر کرتا ہوں، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس کی بات نہیں مانتے اس طریقے سے۔ تو جب ایسا ہے تو فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے میرے سامنے والے ایک بندہ مجھے دے دیں تو میں اس کے بدلے میں 10 اپنے بندے دے سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو میرا دشمن ہے وہ حق پر نہ ہوتے ہوئے بھی بہت اچھی طریقے سے، محکم مستحکم طریقے سے اپنے سامنے والوں کو، اپنے جو ان کے غلام ہیں، ان کے فوجی ہیں، ان سے کام لیتا ہے۔ لیکن مجھے جانتے ہوئے کہ میں حق پر ہوں، میرے لوگ میری بات نہیں مانتے۔ اس قوت کے ساتھ، اس
یقین کے ساتھ وہ میری بات نہیں مانتے۔ اور ایک اور جو خصوصیت تھی امام کی وہ یہ تھی کہ کبھی بھی غلط بات آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ کے جو نزدیک ترین افراد ہیں جناب عمر بن حمق اور اسی طریقے سے دوسرے، تو آپ جو ہے وہ جنگ صفین میں سنا آپ نے کہ ان لوگوں نے دشمنوں کے سامنے جا کر برا بھلا ان کو کہا، فحش کہا، گالی دی۔ امام نے دونوں کو بلایا، کہا کہ لا تکونوا سبابین، گالی دینے والے مت بنو، اس لیے کہ مجھے گالی پسند نہیں ہے، رسول کو گالی پسند نہیں ہے، اسلام کو بد زبانی پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ان کی غلطیاں ہیں تم ان کی غلطیوں کو بیان کرو، وہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ تم انہیں برا بھلا کہو، فحش کہو، گالی دو، یہ میرے لیے پسند کا باعث نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ چنانچہ یہ جو سودہ حمدانی ایک اور آپ کے چاہنے والے، انہوں نے شکایت کی کہ جو حاکم ہے اس نے ظلم کیا ہے۔ آپ نے شکایت سنی اور شکایت سننے کے بعد فوراً نماز کے مصلی ہی پر جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں آپ نے اس کے معزول ہونے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ سودہ حمدانی بہت متاثر ہوئے اور جناب امیر کے دشمن سے کہا کہ جناب امیر کی شہادت کے بعد کہا کہ علی کے ساتھ عدالت دفن ہو گئی، اب علی جیسا عادل کہیں نہیں ملے گا۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم اور شرح نہج البلاغہ لکھنے والے ابن ابی الحدید معتزلی، یہ ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، علی جو قتل ہوئے وہ ان کے شدید عدل کی وجہ سے قتل ہوئے۔ کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے جناب امیر، کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ شام میں جب اس کو ایک بغاوت ہوئی اور بغاوت ہونے کے بعد جب علی کو فوج کشی کرنی پڑی تو کسی نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ کیوں جنگ کرتے ہیں، آپ اس کو اسی طریقے سے گورنر، شام کا گورنر بنا رہنے دیں، آپ کی حکومت کو وہ کچھ نہیں کرے گا اور آپ کو یہ جنگ بھی نہیں لڑنی پڑے گی۔ لیکن علی نے کہا کہ میں اپنی حکومت میں ایک لمحے کے لیے بھی ظلم اور ظالم کو برداشت نہیں کرنے والا۔ چنانچہ وہ تمام باتیں ہوئیں اور اس کے بعد علی بہت زیادہ ظلم کا شکار رہے، یہاں تک کہ جناب سیدہ ایک مرتبہ جناب امیر سے پوچھتی ہیں کہ یا ابوالحسن، میں نے سنا ہے کہ آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے۔ آپ نے کہا کہ آپ تو سلام کی بات کر رہی ہیں، جب میں سلام کرتا ہوں تو وہ جواب دینے کے قابل بھی مجھے نہیں سمجھتے۔ ایسا ظلم کہ اس معاشرے میں جو ایک مختصر سا معاشرہ تھا مدینہ کا، اس وقت کا معاشرہ، لیکن اس میں بھی گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے علی کو برا بھلا لوگ کہتے تھے۔ چنانچہ جناب امیر سے ایک جو شعر منسوب ہے اس میں آپ نے کہا کہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں علی کو، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا مقصود، ان کا ہدف کوئی اور علی ہوگا، یہ مجھے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے علی نے صبر کیا اور کہا کہ یہ حال تھا میرا کہ میری آنکھ میں کانٹا تھا اور میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے علی نے 25 سال گزارے اور اسی 25 سال کے اندر بہت سارے مظالم ہوئے۔ لوگ یہی جو بات نہیں مانتے تھے، ان لوگوں نے، اسی امت نے جو ہے علی کو کا جو دل ہے وہ خون کر دیا۔
علی کو اس قدر اذیتیں دیں کہ آخر میں جناب امیر بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ مایوس ہو گئے لوگوں سے، اور ان سے اس طریقے سے برتاؤ کیا گیا۔ اور سب سے زیادہ جناب امیر کو جو غم تھا، جو درد تھا، وہ یہ تھا کہ امت نے جناب سیدہ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا۔ چنانچہ 200 نمبر خطبے میں فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ بی بی کو دفن کر کے آ رہے ہیں، اس وقت آپ سے یہ خطبہ، آپ نے یہ الفاظ اور یہ جملے ادا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کو آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ تعزیت پیش کرتا ہوں، اور انا للہ و کلمہ استرجاع کہا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر آپ میری بات پوچھتے ہیں تو یہاں کا جو احوال ہے وہ تو آپ کی بیٹی آ گئی ہیں، اب آپ کو وہ احوال اچھی طرح سمجھائیں گی، بتائیں گی، اور لیکن میرا حال یہ ہے کہ اما حزنی فسرمدن و اما لیلی فمسحد، کہ جو میرا غم ہے اب یہ ابدی ہو گیا ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور میری اب راتیں بے خواب ہوں گی، اب مجھے نیند نہیں آ سکتی۔ وَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا، کہ جناب سیدہ آپ کے پاس آ گئی ہیں، آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی ہیں، وہ بتائیں گی کہ کس طریقے سے آپ کی امت نے ہم پر اور ان پر ظلم کیا۔ فَأَحْفِهَا السَّوَالَ وَأَسْتَخْبِرُهَا الْحَالَ، بس آپ ان سے پوچھیں، یہاں کے تمام حالات کو پوچھیں اور ان سے یہاں کی تمام خبریں لیں، اس لیے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ علی اب اس سیدہ سے جدا ہو گئے کہ جنہیں علی کا آخری آسرا جناب سیدہ تھیں۔ جب بھی گھر میں پریشان آتے، سیدہ آپ کو دلاسا دیتی اور آپ کا دل مضبوط کرتی، لیکن ہائے وہ وقت آ گیا کہ جب 19ویں شب جناب ام کلثوم کے پاس افطار کے لیے گئے، افطار کرنے کے بعد آپ نے نمازیں پڑھنی شروع کیں، لیکن آج نماز پڑھنے کا انداز اور تھا۔ آج نماز پڑھ کے جب نماز ختم کرتے تھے تو آپ صحن میں تشریف لے جاتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے تھے، پھر اس کے بعد آ کر نماز شروع کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے پوری رات گزر گئی۔ صبح کے نزدیک آپ نے مسجد جانے کا قصد کیا اور ایک مرتبہ تیار ہو کے مسجد کی طرف چلے۔ جب مسجد کی طرف جانے لگے، جناب ام کلثوم نے کہا کہ آج مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ پریشانی ہے، آپ بہت بے چین ہیں، آخر بات کیا ہے؟ کہا کہ مجھ سے کہا گیا ہے، مجھ سے میرے حبیب نے کہا ہے کہ آج کی رات میری آخری رات ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ نکلے۔ مرغابیوں نے روکنا چاہا، دروازے کے کنڈے نے روکنا چاہا، لیکن علی اپنے آپ کو محکم کر کے مسجد کی طرف بڑھے۔ مسجد میں جانے کے بعد آپ نے لوگوں کو اٹھایا، جو سو رہے تھے انہیں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ نے نوافل پڑھنی شروع کر دی۔ نوافل پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ مسجد کے گلدستہ اذان پر تشریف لے گئے، اذان دی، لیکن آج کی اذان ایسی تھی کہ جو سارے کوفے میں آپ کی اذان گونجنے لگی۔ ایک مرتبہ لوگ مسجد کی طرف آنے لگے، مسجد میں نماز شروع ہوئی، آپ نے نافلہ پڑھی۔ نافلہ کے دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں آپ سجدے سے سر اٹھا رہے تھے کہ ایک زور کا وار ابن ملجم ملعون کا آپ کے سر پر آیا، اور ٹھیک اس جگہ پر لگا کہ جہاں پہلے سے زخم موجود تھا۔ آپ کا سر دو نیم ہو گیا۔ آپ نے آواز دی، فزت برب الکعبہ، رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام حسن، امام حسین اور دوسرے اصحاب
دوڑ کے پہنچے محراب میں، دیکھا کہ علی کا سر زخمی ہے۔ علی نے کہا کہ مجھے گھر لے چلو، اپنی یہاں پر نماز پوری پڑھا دو۔ جناب حسن سے کہا کہ نماز پڑھا دو اور اس کے بعد مجھے گھر لے چلو۔ گھر لے جانے لگے، اصحاب پریشان ہیں، کوہرام مچ چکا ہے۔ ایک مرتبہ ابن ملجم بھاگ گیا، لیکن ابن ملجم کو لوگوں نے پکڑ کے لے آئے اور لا کر امام علی کے سامنے کھڑا کیا۔ ابن ملجم نے بہت پریشان ہے، ابن ملجم پورا کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، اور آپ نے جب دیکھا تو کہا کہ اس کے ہاتھوں کو کھول دو، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان اس طریقے سے خوف کھائے۔ اس کے بعد جب آپ کا زہر سر پہ اور بڑھنے لگا تو جناب امام حسن نے پوچھا اور حکیم کو بلا کے لائے، معالج کو بلا کے لائے، اور اس نے آ کر جب زخم کا حال دیکھا، ایک مرتبہ زخم کا حال دیکھنے کے بعد امام حسن کو ایک الگ کمرے میں لے گیا اور کہا کہ اپنے بابا سے کہیے کہ اب علاج ممکن نہیں ہے، اب اس زخم کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہونے والی ہے، آپ اپنی وصیتیں کر لیں۔ ایک مرتبہ علی نے وصیتیں کرنی شروع کی، انہی وصیتوں کے ساتھ آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مگر آج ذرا اپنے سوال کو مختصر کرنا تاکہ میں ان کا جواب دے سکوں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔